حي على الفلاح. نماز کیسے ادا کی جائے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت یہ ہے، اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ہر جمعے کو یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اس کے پڑھنے میں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔ رنج و مصیبت اور سختی کے وقت یہ نماز نہایت مفید ہے۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ آئیے نماز کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل محمرہ کعبہ شریف کو واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اس کے بعد 15 مرتبہ آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی اور سورت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قومہ میں 10 مرتبہ یہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے میں آپ کو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور جب پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں بیٹھ جائیں گے اس بیٹھنے کی حالت میں بھی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے یہ مکمل 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور اسی طرح سے آپ کو اپنی 4 رکعتیں پوری کرنی ہیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے 4 رکعتوں میں یہ کلمات 300 مرتبہ مکمل کریں۔ یہ نماز اوقات مقررہ کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ 4 رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھنی ہے وہ 4 رکعتوں میں الگ الگ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں کوئی اور سورت، دوسری میں کوئی اور، تیسری میں کوئی اور، چوتھی میں کوئی اور۔ اس طرح اپنی 4 رکعتیں مکمل کرنی ہے، اور 4 رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد اللہ سے خوب لو لگا کر دعا مانگے۔ اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا اور آپ کو لگتا ہے یہ دوسروں کے بھی فائدے کی ہے تو اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل ویلکم ٹو اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔